آج میں جس رائٹر یا ادیب کی بات کرنے جا رہا ہوں انہوں نے اب تک 50 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت سفر نامے اور ناول نگاری ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری اور فن اداکاری سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیب ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مستنصر حسین تارڑ کی۔ مستنصر حسین تارڑ 1 مارچ 1939 کو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں۔ بیڈن روڈ پر واقع لکشمی مینشن میں ان کا بچپن گزرا ہے، جہاں سعادت حسن منٹو پڑوس میں ان کے رہتے تھے۔ انہوں نے مشن ہائی اسکول رنگ محل اور مسلم ماڈل ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ ایف اے کے بعد وہ برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں چلے گئے، جہاں انہوں نے فلم، تھیٹر اور ادب کو نئے زاویے سے سمجھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا۔ 5 برس وہاں گزارے اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے وہ واپس وطن آئے۔ مستنصر حسین تارڑ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے ہیں اور بہت سارے پروگراموں کی انہوں نے میزبانی کی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کو سیاحت کا شوق تھا۔ 1957 میں شوق آوارگی انہیں ماسکو، روس میں ہونے والے یوتھ فیسٹیول میں لے گئی اور اس سفر کی رویداد 1959 میں ہفت روزہ قندیل میں شائع ہوئی۔ اس سفر کی رویداد پر ناولٹ فاختہ لکھی انہوں نے، اور یہاں سے انہوں نے قلمی سفر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر بطور اداکار ڈرامہ پرانی باتیں تھا، اور اس کے بعد آدھی رات کا سورج انہوں نے بطور مصنف یہ ڈرامہ لکھا، اور جو 1974 میں نشر ہوا۔ جب پہلی مرتبہ 1988 میں صبح کی نشریات صبح بخیر کے نام سے شروع کی، تو مستنصر حسین تارڑ نے ان نشریات کی کئی سال تک میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ہی صبح کی جو نشریات میں انہوں نے میزبانی کی بہت پاپولر ہوئی، اور بچوں کے وہ چاچا جی کے طور پر معروف ہوئے۔ ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پروگرامز کی بھی میزبانی کرتے رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سے ناول اور سفر نامے لکھے اور کون کون سے ان کے ڈرامے مشہور ہوئے۔ ان میں شامل ہیں ہزاروں راستے، پرندے، سورج کے ساتھ ساتھ، ایک حقیقت ایک افسانہ، کیلاش، فریب۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے سفر نامے کی، تو 1969 میں وہ یورپی ممالک کی سیاحت پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر انہوں نے نکلے تیری تلاش میں کے نام سے سفر نامہ لکھا۔ پھر 1971 میں یہ سفر نامہ شائع ہوا، اور ان کے اس سفر نامے کو یا اس کتاب کو ملنے والی پذیرائی کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور انہوں نے اگلا سفر نامہ اندلس میں اجنبی لکھا۔ 42 برسوں میں ان کے 30 سفر نامے شائع ہوئے۔ 12 صرف پاکستان کے شمالی علاقوں کے بارے میں تھے۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 پر ان کا سفر نامہ اس قدر مقبول ہوا کہ 2 ہفتے میں پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اس علاقے سے ان کے گہرے تعلق کی بنا پر وہاں کی جھیل کو تارڑ جھیل کا نام دیا گیا۔ ان کے چند نمایاں سفر ناموں میں سے کچھ ایسے ہیں: نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، نرنگا پربت، نیپال نگری، کلاش، سنہری الو کا شہر، ماسکو کی سفید راتیں، نیو یارک کے 100 رنگ، امریکہ کے 100 رنگ، آسٹریلیا وارگی، اور سندھ بہتا رہا۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کالم نگاری بھی کرتے ہیں، اور ان کے کالموں کے مجموعہ مندرجہ ذیل ہیں: چک چک، الو ہمارے بھائی ہیں، گدے ہمارے بھائی ہیں، شتر مرغ ریاست، تارڑ نامہ 1 2 3 4۔ اگر ان کے اعزازات کی بات کریں تو مستنصر حسین تارڑ کی ادبی خدمات کے بدلے میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ان کے ناول راہ کو 1999 میں بہترین ناول کے زمرے میں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ کا مستحق گردانا گیا، اور آپ کو 2002 میں دوحہ قطر میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ہے، ان کے بارے میں کوئی جامع معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں، تو میری کوشش ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔